ویلکم بیک جی. ابھی ہم بات کر رہے تھے ایران کے ڈرونز اور میسائلز کی. اب دوسری جانب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میسائل انٹرسیپٹرز کی کیا گیم ہوتی ہے. 2025 میں جو ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی اس میں یہ ثابت ہوا تھا کہ جو اینٹی میسائل سسٹمز ہیں اور جو اینٹی میسائل انٹرسیپٹرز ہیں، ایک تو وہ کوئی پرفیکٹ سلوشن نہیں ہے، میسائلز ہمیشہ وہاں سے گزر جائیں گے، اور دوسرا کہ ان کے سٹاکس بڑی تیزی سے ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، جو ملٹری ڈاکٹرائن ہے اس میں یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ہر ایک انکمنگ آبجیکٹ، وہ ڈرون ہو، میسائل ہو، جو بھی ہو، اس کو روکنے کے لیے آپ کو تقریباً 3 انٹرسیپٹرز فائر کرنے پڑتے ہیں، مطلب ایک کے بدلے 3. جس کا تو اب ایران کیا کر رہا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ڈرون آ رہا ہے، ایک دفعہ ڈرون آ رہا ہے، ایک دفعہ بالسٹک آ رہا ہے، ایک دفعہ کروز آ رہا ہے، وہ تینوں ساتھ بھیج رہے ہیں. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ انٹرسیپٹرز کو 4 گنا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو چیز آپ ڈرون کے لیے استعمال کریں گے وہ آپ کروز میسائل کے لیے نہیں استعمال کریں گے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کو کہتے ہیں اٹریشن. اچھا، اب اس میں ایک تو سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے امریکہ کو بڑا فخر ہے پیٹریٹ سسٹمز پہ، تھاد اینٹی میسائل سسٹمز میں، بالکل جس طرح اسرائیل کو بڑا فخر ہے اپنی آئرن ڈوم پر. جب یہ بائی پاس ہوتی ہے تو اس کا ایک بڑا سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ دس از پرفیکٹ. جیسے آپ ابھی گلف میں یہ دیکھ رہے ہیں، ابھی ایک سعودی اینالسٹ الجزیرہ میں بات کر رہا تھا، اس نے کہا کہ یار امریکہ نے تو ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے، آپ نے تو اپنی ساری میسائل ڈیفنس اسرائیل کو دے دیا، ہم کیا سوتیلے ہیں آخر کار. تو یہ بھی ایک سوچ وہاں پر گردش کر رہی ہے، وہاں پہ پائی جا رہی ہے. اچھا، اب خرچے کے بات پہ آتے ہیں، بیکاز یہ ایک بہت اہم اس میں نقطہ ہے. جو جون میں جو جنگ ہوئی تھی، پچھلی جون میں، اس میں اسرائیل کی دفاع میں امریکہ نے تقریباً 150 تھاد جو ہے انٹرسیپٹرز ٹاپ آف دا لائن وہ استعمال کیے تھے. ایک تھاد کے میسائل کا خرچہ ہے تقریباً $15 ملین، $1.5 کروڑ. تو آپ اس سے نہیں، 15 لاکھ نہیں، ہاں $1.5 کروڑ، سوری. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک جانب اگر ایک $20,000 کا ڈرون آ رہا ہے اور آپ 15 ملین کے میسائل استعمال کر رہے ہیں، تو یہ کچھ ایسا ہے کہ ایک سائیکل کو روکنے کے لیے آپ نے اس کے اندر فراری کو ٹکرا دیا ہے. لٹرلی یہ اس کا سینس آتا ہے. تو اگر یہ حساب لگائے تو ہر ڈالر جو ایران ڈرونز پر استعمال کر رہا ہے، امریکہ اس ڈرون کو روکنے کے لیے $30 استعمال کر رہا ہے. 1:30 کا ریشو. واشنگٹن پوسٹ اور کئی اگر دیگر اخبارات میں یہ خبر آ رہی ہے کہ پینٹاگون میں خدشہ ہے کہ سر ویسے ہی ہماری انٹرسیپٹرز کم ہیں، آدھے تو آپ نے یوکرین کو دے دیے، باقی آپ نے اسرائیل کو دے دیے، مال اب ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے. جی شاہ زیب. تو ذرا اب یہ جو سارا جو جنگی ساز و سامان کا تقابلی جائزہ ہے وہ ہمیں ظاہر ذہن میں رکھنا چاہیے، لیکن تھوڑا ملک کے اندر بھی اگر ہم نظر دوڑائیں کہ یہ جو حالات و واقعات ہیں ہمارے پڑوس میں، اس پہ ہمارے لوگوں میں بھی سخت غم و غصہ ہے. کل کے دن کے جو واقعات ہیں وہ اس سے وہ انٹرنیشنل ہیڈ لائن بنے. بہت سارے ملکوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں ایران کے حق میں، امریکہ کے خلاف، لیکن ہمارے مظاہرے جو ہیں وہ سب سے الگ ہوتے ہیں ایسے موقعوں پہ. اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ کوئی کم از کم 35 جانیں چلی گئیں مختلف مظاہروں میں. سب سے جو زیادہ پرتشدد مظاہرہ تھا وہ کراچی میں ہوا. وہ پکچرز آپ نے دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اسپونٹینیس تھا، کیونکہ صبح کو یہ خبر آ گئی تھی کہ سپریم لیڈر کو اسرائیل اور امریکہ نے جان سے مار دیا ہے. اس پر غم و غصہ تھا. نوجوان کافی سارے باہر آئے امریکی کونسل خانے کے باہر، اور پھر ہم نے وہ پکچرز دیکھی سوشل میڈیا پہ کہ وہ پھلانگ کے اندر گئے، توڑ پھوڑ کی، آگ لگانے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے جو دوسرا حصار ہے اس کو کراس کرنے کی کوشش کی تو پھر آگے سے فائرنگ ہوئی. ابھی پولیس نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ جو واقعات ہوا اس میں امریکہ کی جو اپنی سیکیورٹی ہے، وہ US مرینز ہیں یا جو بھی ہیں، انہوں نے اندر سے فائرنگ کی، جس میں کم از کم 10 نوجوان جو ہیں وہ یہاں پہ ان کی جانیں گئیں، اور کئی دیگر جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے. 73 زخمی. یہ جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو ہے اس میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ نوجوان جو وہاں مظاہرہ کرنے گئے تھے ان میں سے کچھ لوگ فائرنگ بھی کر رہے ہیں، اور ان کا ایک بہت کلیئر انٹینشن ہے کہ یہ پرتشدد مظاہرہ ہو. بعد میں نے ایک اور ویڈیو بھی دیکھی ایک رینجر اہلکار کی. بعد میں جب پولیس آ گئی وہاں پہ، رینجرز آ گئی، انہوں نے حالات پہ قابو پایا. وہ رینجر کا جو نوجوان تھا، آفیسر تھا، وہ مشتعل نوجوانوں کو سمجھا رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ آپ یہاں پہ آتے ضرور بیٹھیں، مظاہرہ بھی کریں، میں آپ کو تحفظ فراہم کروں گا، آپ کو افطاری بھی کراؤں گا، لیکن یہ جو آپ نے جلاؤ گھیراؤ کیا اس سے کیا کسی کی خدمت ہوئی. ادھر اسکردو کی اگر میں بات کروں تو وہ بھی ایک بہت زبردست بہت بڑا مظاہرہ تھا جو لوگوں نے نکل کے کیا.
لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ کیونکہ امریکی اسٹیبلشمنٹ تو کوئی بلڈنگ ہے نہیں، جی انہوں نے جا کے اقوام متحدہ کی بلڈنگ کو جلا دیا. وہاں پہ جو آغا خان رورل سپورٹ پروگرام ہے جس نے اس خطے کی میں سوشل سیکٹر میں ایجوکیشن میں زبردست کام کیا ہوا ہے، اس کے دفتر کو جلا دیا، ایس پی کے دفتر کو جلا دیا. یہ باتیں جو ہیں کل تک تو یہ خبر نہیں آ رہی تھی کہ وہاں پہ جانیں کتنی گئی ہیں. آج پتہ چلا کہ وہاں پہ 12 جنازے آج ہوئے اور وہاں پہ بھی جو ہے یہ نماز جنازہ ہوئی. اسی طرح اسلام آباد میں کل گورنمنٹ نے کہا کہ جی ہم نے 144 لگا دیا ہے، کوئی نہیں آئے گا. مظاہرہ ہوا، لوگ نکلے، ان میں غم و غصہ تھا. اب ظاہر ہے وہ جب امریکی کونسل خانے جا رہے تھے تو انہیں روکا گیا. وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کچھ صحافیوں کا خون بہا، کچھ اور لوگوں کا نقصان ہوا. وہاں پہ الگ سے کیجولٹیز ہوئیں. میں نے جہاں تک دیکھا ہے وسعت و ذرا بہت ساری جگہوں پہ لوگ نکلے ہیں، انہوں نے ایران سے اظہار یکجہتی کیا ہے، لیکن جتنا وائلنس ہمارے ملک میں ہوا اتنا میں نے اور کہیں نہیں دیکھا. اور میں کل ایک ڈپلومیٹ سے بات کر رہا تھا اسلام آباد میں، انہوں نے مجھ سے بہت ہی معصومانہ سوال کیا. انہوں نے کہا دیکھیں سپریم لیڈر ایران کا انہوں نے مار دیا ہے، وہاں پہ لاکھوں لوگ نکلے، انہوں نے مظاہرہ کیا، سو کیا، لیکن وہاں پہ تو کوئی جانیں نہیں گئیں، یہاں پہ کیوں ہوئیں؟ میں کیا کرتا، میں نے سمجھانے کی کوشش کی. میں نے کہا دیکھیں ہمارے لوگ بہت زیادہ جذباتی ہیں. پوری دنیا میں کبھی بھی کوئی ایشو ہوتا ہے، گوانتانامو بے کا بھی اگر ایشو ہوتا ہے تو لوگ یہاں مرتے ہیں اور پاکستان میں مرتے ہیں، افغانستان میں مرتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں ہمارے جو لوگ ان کو اکساتے ہیں، لاتے ہیں، وہ شاید انہیں سمجھاتے ہیں کہ جب تک آگ نہیں لگے گی، خون نہیں بہے گا تو آپ کا غصہ رجسٹر نہیں ہوگا. آج بھی میں آپ کو بتاؤں کراچی میں باہر نمائش چورنگی پہ ادھر ادھر آج بھی مظاہرہ ہو رہا ہے. تو سب کا یہ کہنا تھا کہ جی آف کورس آپ نکلیں، غم و غصہ ہے، یہ امریکہ اسرائیل کا جو بھی یہ ایکشن ہے اس پہ پوری دنیا میں غم و غصہ ہے اور مظاہرہ کرنا آپ کا حق ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ میں کسی سفارت خانے پہ جا کے چڑھائی کر دوں، تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے ہمارے لوگوں کو کہ وہ جو سفارت ہوتا ہے وہ ان کی پراپرٹی ہوتا ہے، وہاں پہ ان کا جھنڈا لگا ہوا ہے، ان کو اپنی سیکیورٹی کا حق حاصل ہوتا ہے. میں کسی بھی طور جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ یہاں پہ جو جانیں گئیں یا کہ وہ صحیح ہے، لیکن اگر پاکستان کا بھی کہیں پہ سفارت خانہ ہو دنیا میں اور اس پر آ کے کوئی اس طرح سے چڑھائی کرے گا، تاکہ اپنی اگر سیکیورٹی ہے تو وہ بالکل استعمال کرے گی کہ تاکہ آپ کے اسٹاف کی سیکیورٹی ہو. تو یہ جو کچھ ہوا یہ بہت ہی افسوسناک تھا. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ پتہ نہیں یہ جنگ کب تک چلتی ہے کہ کم از کم ہم اپنے لوگوں کی جانیں نہ گنوائیں. اس سے نہ ایران کی کوئی خدمت ہوتی ہے نہ کسی اور کی خدمت ہوتی ہے. تو پبلک ری ایکشن یہ تھا. میں آپ کو مختصراً باقی بتا دوں کہ آج ہم نے سنا کہ بعد میں ایک جوائنٹ سیشن بھی تھا، ہمارے جو سیاسی ایلیٹ ہیں وہاں پہ جمع تھے، وہاں پہ صدر صاحب نے ایک تقریر بھی کی. اس کی جو کوریج میں نے دیکھی ہے مجھے تو نہیں لگا کہ ہمارے جو ملک چلا رہے ہیں لوگ ان کو اس سے ریفلیکٹ نہیں ہوا کہ آپ کے ارد گرد اتنی جنگیں چل رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ نعرے وہی لگے، خان کو رہا کرو، گو زرداری گو، شور تھا، غل تھا، وہی جو ہمارا روایتی ایک بیہیویئر ہوتا ہے وہ تھا. صدر صاحب کا جو خطاب ہے میں نے اس میں صرف 2 لائنیں دیکھی اس پورے مسئلے پہ. ایک یہ تھا کہ ہم ایران پر حملے کی مذمت کرتے ہیں، اور پھر یہ تھا کہ ایران نے جو حملے کیے ہیں عرب ملکوں پہ ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. سو میرا خیال ہے ہمارے عوام میں جتنا غم و غصہ ہے اس پر، اور وہ فرقہ وارانہ لحاظ سے نہیں ہے، وہ اکراس دا بورڈ ہے میرے خیال سے. اور گورنمنٹ کو احساس چاہیے کہ اس کو کیسے چینلائز کرنا ہے اور لوگوں کو کس طرح سے ری ایشور کرنا ہے کہ پاکستان اس کو دیکھ رہا ہے اور کوئی بہتر راہ اختیار کرے گا. اچھا میں تھوڑا سا اور اپڈیٹ کر دوں. شاہزیب آپ نے ان ڈیٹیل ویسے بتا تو دیا ہے. یہ اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو کے باہر جو 3 ہلاکتیں بتائی گئی ہیں، 18 زخمی ہیں، ان میں سے 4 شدید ہیں. لاہور میں امریکی قونصلیٹ کے باہر مظاہرہ کم بیش پرامن ہوا، لیکن اس کے گیٹ کو آگ لگا دی گئی، جبکہ گلگت اور اسکردو میں 3 دن کا کرفیو لگا دیا گیا ہے. اور یہ ہے پشاور میں بھی مظاہرہ ہوا لیکن وہاں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی. اندرون سندھ کئی شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں، وہاں بھی نہیں ہوا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بحرین، عراق، کئی اور ممالک، سری نگر اور لداخ میں مظاہرے ہوئے، وہاں انٹرنیٹ سروس معطل ہے. ڈھاکہ میں ہوا بہت بڑا، سول ساؤتھ کوریا میں ہوا ہے. تو اوور آل ہوئے، لیکن سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ پرتشدد جو مظاہرے ہیں وہ پاکستان میں ہی ہوئے. ایون ایران میں بھی نہیں ہوئے اتنے پرتشدد. ایک وقفہ لے لیں.